ناظرین ویلکم بیک. ہاں تو بات ہو رہی تھی ملک صاحب آپ سے, اگر آپ کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے آپ کی جماعت کو کہ لیجئے جی آپ بلوچستان کا مسئلہ حل کریں, تو کیا آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ 99 سے آپ پہلے دیکھیں نا, نہیں بلوچستان کا حل کیا تھا. نہیں ابھی جب ہمارے پاس اختیارات تھے, ہماری گورنمنٹ تھی, تو بلوچستان کے حالات یہ نہیں تھے. چھوڑ دیں آپ مجھے یہ جب آئندہ مستقبل کی بات کر رہے ہیں نا, انشاءاللہ جب مستقبل میں اب الیکشن آ رہے ہیں نا, انشاءاللہ ہماری ابھی اگر آپ کو دے دیا جاتا ہے مینڈیٹ کہ ٹھیک ہے جی یو آر کوائٹ فری ٹو سالو دس پرابلم, باتوں سے تو نہیں نا مینڈیٹ ملتا نا, فرض کی بات نہیں ہے. جب اختیارات ہوتے ہیں نا تو پھر آدمی ڈیلیور کرتا ہے. اختیار بھی دے دیا آپ کو, اختیار بھی آپ کو دے دیا, سب کچھ آپ کو فری ہینڈ دے دیا کہ لو جی بلوچستان کا مسئلہ آپ حل کریں. انشاءاللہ میاں صاحب نے اتنی ایبلٹی ہے کہ ان کا جو ماضی ہے, ان کا کردار جو ہے وہ پورا پاکستان پوری دنیا جانتی ہے. وہ جہاں بیٹھتے ہیں لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں, وہ با اعتماد شخصیت ہیں. انشاءاللہ جب وہ قبائلی جو ہیں ہمارے سردار ان کے پاس جا بھی رہے ہیں, جائیں گے بھی, تو انشاءاللہ وہ اعتماد کرتے ہیں میاں صاحب پہ. اور وہ دن دور نہیں جب بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے نا پھر وہی سے جیسے پہلے تھا. اب تھوڑی جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے, اور یہ پیدا کی گئی ہے, دانستہ طور پہ کی گئی ہے, اور مس گائڈ کیا جا رہا ہے ان کو, اس لیے کہ مرکز کی گورنمنٹ نے صرف پیکج ہی دیے ہیں نا, ان کے ساتھ عملی طور پہ تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر وہ بھی مستحق لوگوں تک نہیں پہنچا, اگر ان کے حقوق ان کو دیے جاتے تو شاید یہ صورتحال نہ ہوتی. یہ سرداروں تک رہے ہیں, سرداروں کو خوش کرتے رہے ہیں. بات تو یہ ہے ابھی بھی بلوچستان میں جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں جو ان کو بلیک میل کر رہے ہیں حکومت کو, اور حکومت بدقسمتی سے انہی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اور جو گراس روٹ لیول کے مسائل ہیں وہ حل نہیں کیے جاتے. عام بلوچ جو شکوہ کر رہا ہے کہ بھئی آپ ہمارے مسائل حل کریں نا, یہی تو بات کر رہے ہیں. 8 سال پہلے بھی یہی ہوتا ہے, پہلے ہم سرداروں کی غلامی میں تھے, اب ہم آپ کی غلامی میں ہیں. ہمارے مسائل تو کسی نے حل نہیں کیے. بالکل صحیح ہے. یہ اکثر ابھی کل ہی فون آیا, اور اس فون میں اس بندے نے یہ کہا ہے کہ انجم صاحب صورتحال کچھ اس قسم کی نہیں ہے, ٹھیک ہے کچھ مسئلے ہیں, لیکن سارے کے سارے بلوچ جو ہیں وہ علیحدگی پسند نہیں ہے. جیسے کھوسو قبائل کی انہوں نے کہا کہ آدھے بلوچستان میں آدھے سے زیادہ حصے پہ کھوسو قبائل جو ہے وہ موجود ہے. ان میں کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے. ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اس طریقے سے. اس کے بعد اور بھی قومیتیں وہاں موجود ہیں جو کچھ جو علیحدگی پسند ہیں, وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن وہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں ان کو ڈیل تو کیا جائے, ڈیفینیٹلی ڈیل کیا جانا چاہیے, ان کو بھی بنایا جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو ان کے مسئلے حل نہ کیے. تو زبانی جمع خرچ نہیں ہونا چاہیے نا, یہ عملی طور پہ ہونا چاہیے جو کہ ابھی تک نہیں ہوا. ان کے مسائل کو حل کیا جائے. وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, بالکل ہمارے بھائی ہیں, بالکل بھائی ہیں. آپ بلوچستان میں جا رہی ہیں سعدیہ صاحبہ, اور آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں. مجھے اب یہ بتائیے کہ موجودہ حالات میں جبکہ بلوچستان کا ایشو جو ہے وہ اب عالمی سطح پہ اٹھایا جا رہا ہے, تو کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کا جلسہ جو ہے وہ مفید ثابت ہوگا؟ دیکھیں جی بالکل مفید ثابت ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے تک آج تک عوام تک وہاں کوئی نہیں پہنچتا. بلٹ پروفوں میں آپ اتنے شیشوں کے بند جا کے گھس کے جا رہے ہیں, اب عوام میں کیسے شامل ہوں گے؟ جب تک آپ عام انسان تک نہیں پہنچیں گے, اس کے مسائل نہیں جانیں گے, ان کو لگے گا کہ ان کا لیڈر ان کے درمیان موجود ہے کسی خوف اور خطرے کے بغیر, وہ ان میں سے ہے, ان کی بات سن سکتا ہے, ان کے پاس بیٹھ سکتا ہے, اور وہ ان کو امریکہ کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتا. آپ کو پتہ ہے بلوچستان وہ سرزمین ہے جو اس ٹائم ایک قسم کا خزانہ لیے ہوئے اپنے اندر. ہمارے آپ کو سب نظریں اس پہ ہے. امریکہ کیوں ڈسکس کر رہا ہے بلوچستان؟ اس کی نظر ہے جو وہاں اللہ نے قدرتی ذخائر وہاں رکھے ہوئے ہیں, اور ہم اتنے مجبور ہیں کیونکہ ہم بھیک مانگتے ہیں امریکہ سے, ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں, ہم نے ڈالرز دینے ہوتے ہیں, تو ہم نے اپنی جو ہے نا ملک بھی دینے کو تیار ہے, ہم لوگ کاٹنے پہ تیار ہیں. جب تک کسی بلوچ تک آپ پہنچیں گے نہیں, بلوچیوں کے اندر نہیں بیٹھیں گے, اندر نہیں جائیں گے, ان کو ساتھ آپ ان کی مشکلات نہیں سنیں گے, تو حل کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہمارے لیڈر کے ہے کہ وہ کسی بلٹ فروٹ کے بغیر, کسی وہ دستوں کے بغیر, گاڑی بندوقوں کے بغیر عام لوگوں میں جاتا ہے, وہ بغیر کسی ڈر خوف کے. موت برحق ہے, جب آنی ہے تبھی آنی ہے. اس میں حالانکہ کتنے حالات ہیں, ہم بھی جاؤں گی, میں بھی ان میں سے ہوں جو وہاں جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ, ہم سب جائیں گے. اور مجھے پوری یقین ہے کہ جو بلوچ عوام ہے بھرپور ہمارا ساتھ بھی دے گی اور ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوگی, اور ہم بلوچ کے لیے, بلوچستان کے لیے جو ہماری ہائی پرائیورٹی ہے کہ ہم نے اس کا ایشو سالو کرنا ہے. بلوچوں کا فیصلہ بلوچ خود کریں گے, جو پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, اور پاکستان سے علیحدگی کی جو یہ سب باتیں ہیں یہ بھی خاص طور پہ پینیٹریٹ کی جا رہی ہیں کسی مقصد کے تحت, کیونکہ بہت سی لوگوں کی نظر بلوچستان پہ ہے, اور وہ ایسا ہمارا
قیمتی اثاثہ ہے جسے ہم کسی قیمت پہ اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں تو کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جلسے کے موقع پہ جو کچھ بعض قوم پرست جو رہنما ہیں وہ آپ کی پارٹی میں شمولیت کا اعلان بھی کریں گے؟ بالکل جی، بہت انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا آپ کو وہاں سے رسپانس بھی ملے گا اور رزلٹ بھی ملے گا. کیونکہ عموماً یہ دیکھنے میں آیا کہ جو پہلے جو آپ کی جماعت میں آنے کی جو رفتار تھی خاص طور پر نوجوانوں کی وہ تو رک گئی ہے. پہلے فیس بک ٹویٹر دیکھتے تھے وڈیرے اور جاگیردار یہ جماعت بھی وڈیرے اور جاگیردار. ایک بات نہیں جو اس وقت جو ٹاک آف دی ڈے ہے ٹاک آف دی ٹاؤن ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نوجوان آتے تھے اب بابے آنا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے جی بابا بیچاروں نے وہ جو میں نے کہانی سنائی ہے اس کہانی کے تناظر میں وہ جو بادشاہ کے جان نثار ساتھی تھے وہ بیچارے پس منظر میں چلے گئے. نہ ایسی بات بالکل نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں یہ بات بالکل واضح طور پہ ان جان نثاروں میں ایک نام میرا بھی ہے. میں بھی بیٹھی ہوں یہاں الحمدللہ. نوجوانوں کی بھی جذبہ جوائننگ ہوئی ہے. اب میں خود کسی یونیورسٹی پہ گئی ہوں جہاں ان کی کراس ٹیسٹنگ بھی ہم نے اٹینڈ کیا, ان کو سنا, ان کو سیٹسفائی کیا ہے اور ان سے بات کی. ان کی پوری دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے نا وہ بلینک نہیں ہے. وہ کوئی کھمبا کھڑا کر دیں اس کو ووٹ نہیں دے گی. ان کا بہت ویژن ہے. الیکٹرانک میڈیا جو ان کو ماشاءاللہ نیٹ ورک, وہ فیس بک پہ جاتے ہیں, وہ انٹرنیٹ سے ساری انفارمیشن ان کے پاس. آپ ان کو الو نہیں بنا سکتے. وہ اگر کوشچن کرتے ہیں, ان کے پاس اگر کسی سوال کو کوئی اعتراضات ہے, وہ اپنے تحفظات کھل کے بیان کرتے ہیں اوپنلی. اور ہمارے چیئرمین بھی ان کا کوشچن اوپنلی سنتے ہیں, ان کو مطمئن کر کے اٹھتے ہیں. اور ماشاءاللہ یوتھ کا ویسے ہی ہے آنا ہماری طرف. وہ الگ بات ہے کہ میڈیا اگر کوئی 4 بابوں کو تو فوکس کر رہا ہے, اس ہزاروں نوجوان کو فوکس نہیں کر رہا جو ان کو دکھانا چاہیے. ان بڑوں کو تو اعلیٰ عہدوں پہ فائز کیا جا رہا ہے. جو آ رہے ہیں نا ان کو تو عہدوں پہ فائز کیا جا رہا ہے, ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. ایک شاہ قریشی کو کیا, یا جاوید ہاشمی صاحب ہے, ان کو چیئرمین صاحب نے چیئرمین شپ کی بھی آفر کر دی تھی. اس سے بڑا کسی لیڈر کی گریٹنس کیا ہو سکتی ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی اتنا صاف ستھرا ذہانتدار اور آنےسٹ پاکستانی ہے تو وہ اتنا سیلف لیس ہے کہ وہ اپنی کرسی, میں دیکھتی ہوں نواز شریف صاحب اپنی کرسی کسی کے لیے چھوڑے, کسی اپنے سے زیادہ قابل آدمی کو دیکھ کر. سیلف لیس کیا لیں یا سیلفش کیا لیں, جب مرضی کیا لیں, ہم نہیں کسی کو کچھ بھی کہتے. بات یہ ہے کہ پرسوں انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ مجھے انہوں نے پریزیڈنٹ نہیں بنایا, پریزیڈنٹ آف پاکستان مجھے بنانا تھا. میں چاہ رہا تھا کہ مجھے بنایا جائے. اگر آج ان کے خلاف خود بات کریں گے ہم خلاف نہیں کر رہے, جو ریئلٹی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں, بہت مسائل اٹھائے, اس کی صحت تباہ ہو گئی, اس کی زندگی ہو گئی, اسے سب کچھ یہ تو بات مانے نا, اس نے سب کچھ یہ بات تو مانے نا کہ آپ کے جہاں تک لیڈرز کا تعلق تھا وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے بھی سزا کاٹی لیکن وہ بعد عذاب باہر چلے گئے. لیکن جاوید ہاشمی وہ واحد شخصیت تھی جنہوں نے اپنی پوری سزا بھی کاٹی. نہیں اب کیا نظر آئی پھر کس میں جو تحریک کو ٹائم پرابلم ریزن ہوتا ہے سب سے بڑی ملک صاحب مجھے بتائیں آپ کو کتنا وقت ملتا ہے؟ ملتا الحمدللہ. ہمیں لیڈروں سے وقت ملتا ہے, نئی پارٹیاں میٹنگ ہوتی ہیں, جاتے ہیں, ملتے ہیں. بالکل وہ تو بیچارے یہ شکایت کرتے رہے ہیں. کہ میرا تھا, میں نے ہمیشہ آپ نواز شریف کو, شریف برادران کو کہا کہ یوتھ کو آگے لے کے آئیں کیونکہ ہمارے نوجوان یہ مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں. انہوں نے پہلے اعلان کیا یوتھ بنائیں گے, لیکن پھر یوتھ کا کوئی رول نہیں رہا کہیں بھی. کہتے میں تحریک انصاف میں آیا, میں نے یوتھ کو, اب ہماری یوتھ دیوانی ہے پورے ماشاءاللہ, جو ہماری یوتھ ان کو لے کے آئی ہے ریلی, سارا وہ یوتھ سے اتنے کلوز ہیں, وہ اتنا خوش ہوتے ہیں جذبہ نوجوانوں کا دیکھ کر. وہ پاکستان کی بہتری کے لیے چاہتے ہیں نا, ان کی اسٹرگل تب بھی پاکستان کے لیے تھی, آج بھی پاکستان کے لیے, کسی جماعت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ مایوس ہوئے, انہوں نے بہت اعتبار کیا. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, نواز شریف پہ لوگوں نے اعتبار کیا. وہ پالیسیوں سے بھی مایوس نہیں, آج تک کوئی پالیسی پہ اختلاف نہیں کیا. کس پالیسی پہ اختلاف کیا؟ میں بتاؤں آپ کو, آپ سے پہلے تو کوئی پالیسی میں اختلاف نہیں تھا. دیکھیں جی, نواز شریف صاحب پہ ہمیشہ لوگوں نے اعتبار کیا, یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں لانگ مارچ میں بھی لوگ ان کے پیچھے چلے, لیکن بیچ میں ان کا معاہدہ ہو گیا آدھے راستے سے, حالانکہ جوڈیشری تک کمٹمنٹ تھی, جوڈیشری بحال کرانے کی تھی. اگر وہ تو حکومت گرا دیتے, اسلام آباد تک جاتے تو حکومت گر جاتی. بچ کے بیٹھے رہے اپوزیشن میں, اتنی بڑا آپ کے پاس مینڈیٹ تھا, پنجاب کا صوبہ آپ کے پاس. نہیں, ہمارے حزب اختلاف چودھری نثار خان صاحب نے اپنا پورا رول پلے کیا. نواز شریف صاحب کے الفاظ سے زرداری صاحب آپ کو پیپلز پارٹی چھوڑ سکتے, میں نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے ریزائن کر دیا, یہ بات انہوں نے چیئرمین شپ سے ریزائن کر دیا. جب ان کی کچھ چیز مانی نہیں جاتی, کرپشن ان کے آگے رکھی جاتی ہے کہ یہ یہاں پہ دیکھیں, تو انہوں نے ریزائن کر دیا. یہ مجھے بتائیں ملک صاحب, یہ جو میمو کا مسئلہ, یہ میمو زیادہ اہم ہو گیا اس وقت یا عوام کے جو مسائل ہیں وہ سارے مسائل جو ہے نا وہ پاکستان لیول کے ہیں, اور میمو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا ہے.
اچھا پاکستان کی سلامتی کا معاملہ ہے، اس میں کیا ہے یہ ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کل کیا ہوگا، لیکن میمو ایک ایشو ہے، اس ایشو کا سالو ہونا چاہیے نا، کیونکہ سارے اب دیکھیں مسائل حل نہیں ہو رہے. انجم صاحب یہ میں نے تیل تو کی ایک چیز قیمتیں دیکھا بڑھ ہے. گئی ہیں. نہیں انجم صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے، میں یہ ذاتی آبزرویشن میری بڑی رہتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ہم اسی معاشرے میں پھر رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا کہ ہم لوگ سب جو ہے نا، یہ جو ہمارے بڑی بڑی پارٹیاں بڑے بڑے نام یہ ایشو کی سیاست کرتے ہیں. جب لوگوں کے عوام کے اتنے مسائل ہیں، اب وہ پتہ نہیں. دیکھیں میں حیران ہوتی ہوں، 3 دن گیس آتی ہے، 3 دن گیس نہیں ملتی، اور وہ 2:30 میں ایک عورت ہوں اور میں 2:30 بجے تک لائن میں کھڑی ہوں گیس ڈلوانے کے لیے. میرے شوہر میں کیونکہ باہر ہوتے ہیں سارے کام مجھے کرنے، تو میں 2:30 بجے تک کھڑی ہوں، میری باری نہیں آ رہی. اب ایک عوام کو آپ کبھی گیسوں کی لائن میں لگا دیں گے اور قیمت اتنی بڑھا دیں گے، کبھی آٹے کی لائن میں لگا دیں گے، کبھی چینی کے، کبھی کوئی مسائل نہ، کبھی ان کو آپ دوائیوں کی جگہ زہر کھانے کو ملے گا وہ مر جائیں گے، کبھی ڈینگی کے لیے وہ پریشان رہیں گے. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ ڈینگی تو مطلب صاحب ڈینگی کسی کی ایجاد تو نہیں ہے نا، ڈینگی ڈینگی کسی کی ایجاد ہے، ڈینگی کی بات کیا ہے. کیا پنجاب گورنمنٹ نے یہ ایجاد کی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ میں بات ایک کا آفت موقع ہوتی پہ ہے، اگر کوئی مچھر اگر آ گیا، کوئی آفت خدا نہ خواستہ آ جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کی ایجاد کی ہوئی ہے؟ جی لیکن اگر آفت آ جائے اس کو ڈیل بھی تو کرنا تو ڈیل ہوتا ہے. کیا نہیں کیا؟ دیکھیں، میاں اب صاحب 18 18 سال سے ہم گھنٹے میاں صاحب نے اس پہ کام کیا ہے اپنی ٹیم کے ساتھ. دیکھیں جی 3 سال سے ڈینگی آ رہا ہے. دیکھیں وہ ہمیں اگر یہ آپ پتا ہے اپنے وجوہات ساتھ کیا مسئلہ حل ہیں. کرتے اگر ہیں، ہم وجوہات کو پہلے سے ہی کنٹرول جب وہ مچھر پیدا ہو رہا تھا، جب وہ انڈے دے رہا تھا اس وقت تو ہم سوئے رہے ہیں. جب وہ جناب جب پھیل جاتا ہے. جب پھیل گیا سارا کچھ تو پھر ہم نے وہ آنکھیں کھولی ہیں، وہ سپرے شروع ہوا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس سارے وقت ایشو اپنی جگہ. پہلے آپ عوام کو تو کچھ کمفرٹ دیں، کچھ ریلیف دیں، ان کو کچھ ڈیلیور کریں. آپ کا عوام مر رہی ہے، ریلیف نہیں، غربت. ہر ایک عام ہمارے جیسا غربت پنجاب گورنمنٹ کی ایجاد ہے. نہیں کسی کی بھی. دیکھیں نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی، پروفیسر صاحب میں آپ کو یاد کراتا ہوں، میں یاد کراتا ہوں 99 میں ڈیزل 10 روپے ڈیزل تھا، ڈیزل 10 روپے اور پیٹرول 20 روپے تھا 99 میں. اب جب پیٹرول جو ہے 100 روپے میں ملے گا اور ڈیزل 105 روپے ملے گا تو مہنگائی تو ہوگی. تو یہ جو بات آپ کر رہی ہیں اسمبلی میں کیوں نہیں کرتے؟ کون نہیں کرتے بابا؟ ہمارے احتجاج ہوتے ہیں، کیوں نہیں؟ نہیں وہ میں احتجاج آپ کو بتاؤں کیوں نہیں ہوتے ہمارے احتجاج کبھی نون لیگ میں سے کوئی کسی کے ساتھ احتجاج نہیں ہوا تھا. اب آخریوں میں احتجاج بھی ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو پھر بات بتائیں. احتجاج کی بات آپ نے کی ہے، یہ ڈرون حملے جو ہے اب تو خان صاحب اس پہ احتجاج نہیں کرتے. ڈرون حملوں میں ڈرون حملوں کی مذمت کی جاتی ہے. کیسے؟ ڈرون حملے پہلے تو دھرنے دیے جاتے تھے، نہیں پہلے دھرنے دیے، اب تو زبانی جو ہے نا زبانی بھی اس میں نہیں. آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہیں، سیدھا نام کیوں نہیں لیتے امریکہ کا؟ بھئی ہم تو کہتے ہیں کہ اغیار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اغیار کے سے بھیک نہ مانگیں. منہ پہ امریکہ کیوں نہیں آتا؟ بابا جی اغیار کون ہے؟ چھوڑے آپ نہیں کون ہے؟ نہیں چھوڑے اغیار کو، آپ سیدھا نام کیوں نہیں لیتے؟ اغیار ڈائریکٹ امریکہ کی بات کرتے ہیں، ہمیں امداد نہیں چاہیے. دیکھیں جی امریکہ بیڑا گرد کر رہا ہے آپ کی قوم کا. امریکہ دوستی کے روپ میں پنجاب گورنمنٹ کلیئر ہی کہہ چکی ہے کہ ہمیں کوئی ایڈ نہیں چاہیے، کوئی ایڈ نہیں چاہیے ہمیں، کوئی امداد نہیں چاہیے ہمیں فورن ایڈ نہیں چاہیے. ابھی وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے، امریکہ. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے جو لیڈران ہیں وہ کیوں نہیں بھرپور طریقے سے اس کا نام لے کے مذمت کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ ڈرون حملے ہوئے کیوں نہیں مذمت ہوئی؟ کون نہیں کرتا؟ بالکل ہوتی ہے، ڈرون حملوں کی مذمت ہوتی ہے. لفظ ڈرون حملے یوز کیا جاتا ہے. امریکہ کی پالیسی پہ ڈرون حملوں پر ہم امریکہ کی مذمت کرتے ہیں، یہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ امریکہ کرتا ہے. جب کسی قوم پہ اعتراض ہوتا ہے تو کرنے والے پہ اعتراض نہیں ہوتا. سر وہ عمل کو برا عمل کرنے والے پہ اعتراض. جی آپ عمل کو برا کہہ رہے ہیں نا، عمل کرنے والے کو برا نہیں کہہ رہے. کیسے بات ہے؟ عمل کرنے والے کو برا کہنے تو امریکہ کو برا کیسی بات ہے؟ یہ کیسی بات؟ امریکہ ڈرون حملے کر رہا ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں ڈرون حملے کی مذمت کر رہے ہیں نا. کون کر رہا ہے؟ یہ میں آپ سے کنفرم کر رہے ہیں نا. جی وہ کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈرون حملوں کی مذمت کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادتی ہے، یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے حاکم وقت جو ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں، آپ یہ چند کوڑیوں کے عوض جو ہے نا پاکستان کی سلامتی خطرے میں نہ ڈالیں. جب یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے، ہماری وفاقی گورنمنٹ جب وہ گھٹنے ٹیک کے ان کے آگے بیٹھی ہوئی ہے، جب ان کے چند ڈالروں کے عوض ان سے کمٹمنٹ کرتی ہے، تو ہم نے تو گورنمنٹ کو کہنا ہے کہ یہ ڈرون حملے جو ہیں یہ بند کریں، یہ ملک کی سلامتی. عمران خان صاحب بھی پہلے بڑے انہوں نے دھرنے دیے، بڑے انہوں نے جناب امریکہ کے خلاف باتیں کی.
اب کوئی وہ جذبہ نظر نہیں آتا، وہ عزم نظر نہیں آ رہا امریکہ کے خلاف. ہم نے دھرنے دیے، ڈرون حملوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے، انٹرنیشنل لیول پہ لانے والے، اور وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے دھرنے دیے، سب کچھ کیے. لیکن اب جو اسٹرگل ہماری ہو رہی ہے، اگر ہم صرف دھرنے ہی بیٹھے رہیں گے تو جب تک اب سسٹم کا حصہ نہیں بنتے اب چینج کیسے لا سکتے ہیں؟ اچھا آخری سوال، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو جا رہا ہے، کیا نعرہ لے کے آپ انتخابات میں جا رہے ہیں؟ عام انتخابات میں ہم انشاءاللہ ہمارا نعرہ ہماری جماعت کا یہ ہوگا کہ قانون اور انصاف کی حکمرانی اور کرپشن سے پاک جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا، جس ملک میں انصاف نہیں ہوگا وہاں پہ اسلامی فلاحی ریاست جس میں انصاف سب کے لیے ہو اور ایکول ہو. ناظرین، اللہ کرے کہ یہ جو نعرے انہوں نے ہمیں اس دفعہ بتائے ہیں ان پہ یہ عمل بھی کریں بسر اقتدار آ کے. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے.